السلام علیکم۔ کیا حال ہے پیارے دوستو؟ آج ایک اہم ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بنانا جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، اس میں بہت ساری آپ کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جوڑوں کے حوالے سے، کمر کے درد کے حوالے سے، گھٹنے کے درد کے حوالے سے، کیلشیم کی کمی کی حوالے سے، جلد تھکاوٹ ہو جانے کی حوالے سے، بچوں کی گروتھ کے حوالے سے ایسی ایک ریمیڈی، ایک چیز بتانے لگا ہوں جو ہر حساب سے لاجواب قسم کی ہے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس ویڈیو کو انتہائی توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھنا۔ وہ یہ ہے کہ پھول مکھانے، جی پھول مکھانے آپ لیں گے تقریباً 1 پاؤ پھول مکھانے لیں گے، اور تقریباً 1 کپ لیں گے آپ آٹا، 1 کپ لیں گے آپ سوجی۔ یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ کلیکٹ کر لینی ہے۔ 1 پاؤ پھول مکھانے اور 1 کپ عام گندم کا آٹا، 1 کپ جو ہے نا سوجی، اور تقریباً 1 پاؤ بادام، 1 پاؤ ناریل، تقریباً 1 پاؤ کے قریب کشمش، اور 1 پاؤ کے قریب اخروٹ، اور تقریباً 20 گرام کے قریب الائچی، اور آدھا کلو تقریباً، یا اس سے کم کر لیں، 1 پاؤ دیسی گھی۔ اب یہ بات سمجھ لیں، آدھا کلو ہو بہتر ہے، بچ جائے گا پہلے۔ اب سمجھیں اس کی ترکیب۔ آپ نے تھوڑا سا گھی ڈالنا ہے فریبان میں، توے پہ یا کڑھائی میں۔ اس میں پھول مکھانوں کو براؤن کر لینا ہے، ڈرائی روسٹ کر لینا ہے۔ تھوڑا سا 2 چمچ ڈالیں گے، اس میں پھول مکھانے ڈالیں گے، اس کو ڈرائی روسٹ کریں گے۔ جب اس کا کلر تھوڑا یلو ٹائپ ہو جائے اس کو اتار لینا ہے، علیحدہ رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے آٹے کو ڈالنا ہے، اس کو بھی ڈرائی روسٹ کر لینا ہے۔ 2 چمچ گھی ڈال کے اس کو ڈرائی روسٹ کر لینا، جب اس کا کلر بھی تھوڑا سا یلو براؤن ہو جائے تو اس کو اتار لینا ہے۔ پھر ڈالنی ہے سوجی کو، چھان لیں گے اس کے کیڑے اور وہ صفائی کرنے کے بعد اس کو ڈرائی روسٹ کر لیں گے۔ پھر آپ اس میں بہتر یہ ہے کہ 1 پاؤ سفید بادام بھی، اپنا سفید تل بھی شامل کر لیں۔ سفید تل آپ شامل کریں گے تو ان کو بھی تھوڑا سا 1 چمچ گھی میں ڈال کے ان کو ڈرائی روسٹ کر لیں گے۔ اب پھول مکھانوں کو آپ نے باریک کر کے کوٹ لینا ہے۔ گھی جو آپ نے بنایا ہے اس گھی کو ہیٹ کرنا ہے۔ جو ہی گھی کو رکھیں گے اس پہ آٹا گندم والا بھی مکس کر دینا ہے، آٹا سوجی والا بھی مکس کر لینا ہے، اور پھول مکھانے بھی ڈال لینے، اور ان کو تھوڑا سا پکانا ہے۔ اور اس میں آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے پانی، 1.5 کپ کے قریب، 2 کپ کے قریب وہ ڈالیں گے۔ پانی ڈال کے ان کو تھوڑا سا پکائیں گے، اور حسب ذائقہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے چینی، جتنا آپ کا ٹیسٹ دل کرے، ٹیسٹ کے مطابق وہ ڈالیں گے۔ جب یہ تھوڑا سا تیار ہونے کے قریب ہو جائے، گاڑھا ہو جائے، پکانا ہے کڑھائی میں۔ جب یہ گاڑھا ہو جائے تو اس میں ڈالنے ہیں بادام کو گرائنڈ کر کے، موٹے موٹے کوٹ کر بادام ڈالیں گے، اخروٹ کچھ چھوٹے ٹکڑے بنا کر، اخروٹ کو زیادہ گرائنڈ نہیں کریں گے، اخروٹ کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈالیں گے، اور تل جو ہے نا وہ گرائنڈ کر کے اس میں شامل کریں گے، اور ساتھ ڈالیں گے آپ الائچی، اور ناریل جو ہے نا وہ گرائنڈ کر کے ڈال کے اس میں۔ یہ تھوڑی دیر جب پکنے کے قریب ہوگا تو یہ چیزیں شامل کریں گے۔ پھر ان کو تھوڑا سا پکائیں گے دوبارہ۔ پکنے کے بعد جب اس سے پانی ختم ہو جائے، صرف گھی باقی رہ جائے، یہ ٹھوس
حلوے نما سن حلوے نما کلر کا ہو جائے گا، ٹھوس ہو جائے گا۔ پھر اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لیں اور اس سے گھی علیحدہ کر لیں۔ گھی اگر اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے چھاننی سے، جس سے بھی، اس کو باقی کو ایک مرتبان میں محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کا حلوہ تیار ہو گیا ہے۔ اس حلوے کو بچے بھی کھا سکتے ہیں، بچے سے مراد ہے 5 سال سے اوپر کا بچہ، عورتیں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ لڑکے، بزرگ، بوڑھے بزرگ، سب کے لیے یہ مفید ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے، گھٹنوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو کام سارا دن کرتے ہیں اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ دماغی طاقت، جو کہتے ہیں ہمیں نسیان سا ہو رہا ہے، بھولنے کی بیماری ہو رہی ہے، ان کو جب دیں گے تو اس میں دال چینی کے ٹکڑے تازہ میں وہ جو مکس کر دیں گے، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور شام کو تھک کے آ رہے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کام تھوڑا کرتے ہیں، تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں، ان کے لیے یہ مفید ہے۔ اسی طرح حاملہ عورتیں جن کو آئرن کی کمی کا مسئلہ رہتا ہے، آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس میں آپ کشمش جو ڈالنی ہے، وہ کشمش آپ پانی میں بھگو کر نہیں، ایسے ہی ڈالیں گے، پانی میں بھگو کر پھر وہی کنڈیشن ہو جائے گی، ایسے ڈالیں گے اور اس کو اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ البتہ ناریل جو ہے وہ پانی میں بھگو کر رکھیں گے اور اس کو پھر کدوکش کر کے ڈالیں گے تاکہ وہ ہر ٹکڑی مکس دے۔ ایسا لذیذ قسم کا یہ حلوہ بنتا ہے اور ایسا لذیذ قسم کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ کھاتے رہ جائیں گے۔ لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ آدھی چٹانگ سے 1 چٹانگ، یعنی 20 گرام سے 50 گرام تک، یہ عمر کے حساب سے ہے۔ بچوں کے لیے 20 گرام کافی ہے، نوجوانوں کے لیے 50 گرام کافی ہے، بزرگوں کے لیے 20 گرام۔ یہ صبح نہار منہ دیں اور اوپر 1 کپ نیم گرم دودھ کا دے دیں۔ ایسا سمجھ لو کہ آپ نے جوڑوں کا علاج کر لیا، کمر درد کا علاج کر لیا، اور بچوں کی گروتھ کے حوالے سے ان کے دماغ کو ایکٹیو کر دیا، اور ان کی جسمانی جو ہے نا، 1 کڑھائی گوشت کے برابر جو ہے نا اس میں کیلشیم اور وٹامن سی اور آئرن وافر مقدار میں ہے۔ اگر اس کو مزید آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کھجور بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ، جو خشک کھجور ہوتی ہے اس کی ٹکڑیاں کاٹ کے اس کو جب یہ حلوہ اترنے کے قابل ہو تو وہ بھی شامل کر لیں، تو کیا ہی بات ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، جس کو کہتے ہیں ہیوی فوڈ، یہ ہیوی فوڈ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ آدھی چٹانگ بچوں کے لیے کافی ہے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو بوڑھی عمر کے ہیں ان کے لیے بھی آدھی چٹانگ کافی ہے۔ نوجوان اس کو، جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے لیے، یا جو محنت کرنے والے مرد ہیں، گروتھ عمر کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ جو دن رات کام کرتے ہیں، تھکاوٹ والا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ کیلشیم کا خزانہ ہے، آئرن کا خزانہ ہے، یہ وٹامن اے اور ای اس میں وافر مقدار میں ہے، پوٹاشیم اس میں وافر مقدار میں ہے، اور یہ جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، نظام ہاضمے کی اصلاح، بینائی کی طاقت کے لیے، قوت یاداشت کو بوسٹ کرنے کے لیے، دانتوں کی مضبوطی کے لیے، جلد کے نکھار کے لیے بہت لاجواب ہے۔ تو اس کو ضرور تیار کریں، یہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے اس میں۔ آپ البتہ ایسے لوگ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ شوگر والے اس میں چینی کی مقدار کم کر لیں گے، چینی کی مقدار کم کر لیں گے تو یہ شوگر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تھینکس، اس ترکیب کو، اس ٹپس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا، اور خود بنا کے اپنے ہاتھ سے یہ حلوہ بنا کے
اپنے لیے رکھنا. یہ ایک دفعہ بنائیں گے تو 2 مہینے چلے گا، خراب نہیں ہوتا یہ. تو 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کا جسم بالکل فٹ ہو جائے گا، جوڑ بھی اور دماغ بھی اور گھٹنے بھی اور کمر کا درد بھی اور جسمانی کمزوری بھی، تھکاوٹ بھی اور گروتھ ایج کے لیے بھی لاجواب ہے. ایسی عورتیں جن کے ہاں ان کی پیٹ میں بیبی پرورش پا رہا ہے یعنی حملہ ہے، ان کے لیے تو یہ انمول تحفہ ہے. یہ ہر موسم میں کھایا جاتا ہے، سردیوں میں بھی کھائیں، گرمیوں میں بھی کھائیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بنا کر رکھ دیں گے، صبح صبح نہار منہ ایک چھٹانگ جو ہے نا لے کر ناشتے کے طور پر لے لیں، اس کے 10 منٹ 15 منٹ بعد ناشتہ کر لیں. بزرگوں کو بھی دیں، اسکول گوئنگ بچوں کو بھی دیں. یہ زبردست چیز ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں ان کو احاطہ نہیں کر سکتا. پھول مکھانے کا یہ حلوہ جوڑوں کا درد، کمر کا درد، گھٹنے کا درد، گروتھ، آئرن کی کمی، کیلشیم کی کمی، آئی سائٹ کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، تھکاوٹ، چڑچڑاپن، تمام پرابلم کے لیے انتہائی لاجواب ہے. اور مردانہ کمزوری، زنانہ جنسی کمزوری، حمل کے دوران آئرن کی کمی، یہ سب چیز کے لیے انتہائی لاجواب ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور بنائیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تھینکس. ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینکس. السلام علیکم.